بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صورت میں مشابہ اور علم بردار تھے، ابن کیمیہ نے ان کو شہید کر دیا اور غل مچ گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت پائی، اور اس آواز سے عام بدحواسی چھا گئی۔ بڑے بڑے دلیروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بدحواسی میں اگلی صفیں پچھلی صفوں پر ٹوٹ پڑی اور دشمن اور دوست کی تمیز نہ رہی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والی زبان اس کشمکش میں آ گئے اور ان پر تلواریں برس پڑی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلاتے رہے کہ میرے باپ ہیں، لیکن کون سنتا تھا۔ غرض وہ شہید ہو گئے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احسار کے لہجے میں کہا، مسلمانوں، تم کو خدا بخش دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو صرف 11 مسلمان پہلو میں ہیں، جن میں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابو دجانہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتخصیص معلوم ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تھے۔ اس ہلچل اور اضطراب میں اکثروں نے تو بالکل ہمت ہار دی، لیکن جانبازوں کا بھی زور نہیں چلتا تھا۔ جو جہاں تھا وہیں گر کر رہ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی کو خبر نہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلاتے اور دشمنوں کی صفیں الٹتے جاتے تھے، لیکن کعبہ مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ نہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ابن نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے بھڑتے موقع سے آگے نکل گئے۔ دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیا ہے۔ پوچھا، یہاں کیا کرتے ہو؟ بولے، اب لڑ کر کیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو شہادت پائی۔ ابن نضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ یہ کہہ کر فوج میں گھس گئے اور لڑ کر شہادت پائی۔ لڑائی کے دوران اور اس کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو 80 سے زیادہ تیر، تلوار اور نیزے کے زخم تھے۔ کوئی پہچان نہ سکا۔ ان کی بہن نے انگوٹھی دیکھ کر پہچانا تھا۔ جانثاران اور خاص برابر لڑتے لڑتے جاتے تھے، لیکن نگاہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتی تھی۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی۔ چہرہ مبارک پر مغفر تھا، لیکن آنکھیں نظر آتی تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان کر پکارا، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں۔ یہ سن کر ہر طرف سے جانثار ٹوٹ پڑے۔ کفار نے اب ہر طرف سے ہٹ کر اسی رخ پر زور دیا۔ دل کا دل ہجوم کر کے بڑھتا تھا، لیکن ذوالفقار کی بجلی سے یہ بادل پھٹ پھٹ کر رہا تھا۔ ایک دفعہ ہجوم ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ زید بن سکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 انصاری لے کر اس خدمت کے ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے اور ایک ایک نے جاں بازی سے لڑ کر جانیں فدا کی۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا لاشا قریب لاؤ۔ لوگ اٹھا کر لائے، کچھ جان باقی تھی۔ قدموں پر منہ رکھا اور اسی حالت میں جان دی۔ ایک بہادر مسلمان اسی عالم میں بے پرواہی کے ساتھ کھڑا کھجوریں کھا رہا تھا۔ اس نے بڑھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں مارا گیا تو کہاں ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں۔ اس بشارت سے بے خود ہو کر وہ اس طرح کفار پر ٹوٹا کہ مارا گیا۔